السلام علیکم ناظرین، انڈیا نے پاکستان افغانستان کی جو کشیدگی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا۔ یہ جو ہم اکثر اپنے ویلاگ میں بھی کہتے ہیں اور بڑے سلجھے ہوئے دماغ پاکستان میں موجود ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں کم از کم سفارتی چینل کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے سفارتی چینل بھی مکمل طور پہ ختم کر دیا اور بات چیت کے دروازے بھی خود بند کر دیے۔ اب جب آپ نے ایک سپیس چھوڑ دی ہے تو وہاں پہ انڈیا نے تو آنا ہے۔ اب انڈیا نے وہاں پہ آ کے جو کل افغان کے وزیر خارجہ سے دبئی میں ملاقات کی ہے، وکرم مسری نے جو ان کی سیکٹری خارجہ ہیں، تو یہ پہلی دفعہ ہائی آفیشل لیول پہ افغان طالبان کے ساتھ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور ٹرمپ نے جو ہے وہ کل اپنے گھر سے افغان طالبان کے حوالے سے جو سوال ہوا فنڈنگ سے متعلق، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو آئیں۔ اگر آپ کو کچھ غلط لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، گزشتہ روز جو ہے وہ دبئی میں افغانستان کے جو اس ٹائم پہ وزیر خارجہ ہیں ایکٹنگ، امیر متقی، ان کی ملاقات دبئی میں انڈیا کے وزیر خارجہ جو ہیں، وزیر خارجہ سیکٹری وزیر خارجہ جو ہیں وکرم مسری، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ ملاقات مطلب اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے ڈیلیگیشن گیا تھا جیسوال کی قیادت میں۔ وہ بھی ایک نچلی لیول کا تھا مگر تھا، ایک اہم ملاقات تھی۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ جو کل دبئی میں ملاقات ہوئی ہے، جو وزیر سیکٹری خارجہ ہیں، وزارت خارجہ کے سیکٹری ہیں، وکرم مسری سے ملاقات جو ہوئی ہے امیر متقی، یہ انتہائی اہم ملاقات ہے۔ یہ جو ہم نے ایک سپیس فراہم کر دی ہے، اس سپیس کا بھرپور فائدہ اٹھایا انڈیا نے۔ اور انڈیا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب 2-3 دن پہلے انہوں نے وہ جو پاکستان نے افغانستان پہ ایئر سٹرائک کیا تھا، اس کی مذمت جو انہوں نے کی تھی، اس کے بعد فوری طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ سیکٹری خارجہ کے لیول پہ بڑی ملاقات جو ہے وہ افغان طالبان سے کرنی پڑے گی۔ تو وہ پھر دبئی میں انہوں نے پروگرام بنایا اور ملاقات کی، جس میں کھل کے انہوں نے بات کی ہے کہ چابہار تک جو انڈیا اس ٹائم پہ چابہار کو مکمل کنٹرول کیے ہوا ہے۔ جو ایران میں چابہار، جس طرح ہمارا سی پیک کا جو گوادر کا بندرگاہ ہے، اس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چابہار بندرگاہ کو کامیاب کریں۔ تو اب چابہار میں انہوں نے جو ہے وہ آسانی سے افغانستان کو بیچ میں دوبارہ دعوت دی اور افغانستان اپنا ایک ہرات کے راستے جو ہے وہ سڑک بھی بچھا رہا ہے چابہار کے لیے جانے کے لیے، تاکہ چابہار میں ان کی انٹری ہو اور وہاں پہ وہ بھی آسانی سے آ سکے۔ انڈیا کا یہ مکمل طور پہ زور ہے کہ پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ فیل ہو اور دنیا جو ہے وہ چابہار کی طرف آئے۔ اور ایران نے بھی زیادہ تر کنٹرول جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا ہے، ساری انویسٹمنٹ تقریباً انڈیا کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک یہ، اور دوسرا انڈیا نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پہ جو مہاجرین ہیں ان کو بسانے میں آپ کی مدد کریں گے، ہیلتھ کے حوالے سے کہ آپ کی مدد کریں گے، باقی جو ہیومینٹی سائٹ پہ ہیں ان میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ اب انڈیا نے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے انڈیا کے کونسل خانے کھلے تھے وہ محفوظ ہیں، اب وہ کونسل خانہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے شورٹی بھی لی تھی طالبان سے، اور طالبان نے بھی بڑا بیان داغا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے شراکت دار ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا افغانستان میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اس کا رائٹ ہے، کوئی بھی ملک آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ پاکستان کو جو اب مزید آگے مشکلات آئیں گی وہ کم از کم انڈیا کا یہاں پہ عمل دخل زیادہ ہونا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کو جو سہولت کاری اس ٹائم پہ افغان طالبان فراہم کر رہے ہیں، جو بی ایل اے کو دیکھو ایک بڑا خطرہ اور بھی نزدیک آ گیا ہے نا۔ ایک تو بی ایل اے پہلے سے موجود تھا افغانستان میں، ان کے پاس جو ویپن آ گئے وہ امریکن ویپن، وہ بی ایل اے کے پاس بھی آ گئے ہیں جو لیٹسٹ ماڈل کے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے پاس، کردن تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی آ گئے ہیں، افغان طالبان کے پاس بھی ہیں۔ اب انویسٹمنٹ اور پیسہ جو ہے وہ انڈیا دوبارہ وہاں پہ شروع کر دے گا۔
تو بی ایل اے کو بھی آسانی طور پہ وہ جو پہلے سے بی ایل اے کو فنڈنگ کر رہے ہیں انڈین را، اور اب انڈیا کھل کے افغانستان کے تھرو وہاں پہ اپنا کونسل خانے کھول کے لگا رہے گا اور آسانی سے بی ایل اے کی مدد کر پائے گا۔ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ بلوچستان پہ ہے اور بی ایل اے پہ ہے، اور بی ایل اے کو برابر فنڈنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے کہ ٹی ٹی پی کو سرپرستی حاصل ہے افغان طالبان کی، اور وہ ان کو مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، اور پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا تھا۔ مگر ایک ناظرین اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، افغان کاروبار کا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ پاکستان کے طورخم پہ اور چمن پہ ہوتا تھا، اور اکثر پاکستان یہ بند کر دیتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھنا پڑے گا، یہ بھی ایک اینگل ہے اس میں۔ افغان طالبان اس سے بھی بڑے پریشان تھے، تو اس سے ان کے جو وہاں پہ جو میوجات ہوتے ہیں، ان کے جو سبزیاں ہوتی ہیں، جو فروٹس ہوتے ہیں، وہ پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس میں لاکھوں اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ دار و مدار پاکستان پہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اب جو راستے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جس طرح وہ واخان کوریڈور کی بات کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں، سڑکیں وہاں پہ بنا رہے ہیں، 359 ملین روپے کی سڑک ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں، ہرات میں ہم چابہار کی طرف سڑک بنا رہے ہیں، وہ اپنے لیے راستے ابھی ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ ان کا تو سمندر کا کوئی ایریا ان کے پاس ہے نہیں۔ اب یہ روٹ جو چابہار کی طرف جائے گا، اس میں کافی ٹائم لگے گا، مگر ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کو کم از کم سفارتی تعلقات آپ کے مختلف ممالک سے پرابلم آ سکتے ہیں، آپ کے پرابلم ممالک کے ساتھ ہوں گے، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفارتی سطح پہ بھی آپ تعلقات منقطع کر دیں اور ایک حملے کی کیفیت بنا دیں۔ اب ٹی ٹی پی کے زیادہ لوگ طالبان کی سرپرستی میں پختونخوا میں داخل ہو گئے۔ اب پختونخوا میں آپ کسی سے بھی پوچھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں، آپ ٹانک میں، ڈی خان میں، کرک میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، کوہاٹ میں، ان سارے ایریاز میں آپ جو ہے وہ رات کے بعد آپ کی حکومت نہیں ہوتی، ٹی ٹی پی کی حکومت ہوتی ہے، آپ ایسے ہی کہہ لیں۔ اب باجوڑ جیسے ایریا میں بھی وہ داخل ہو جاتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، مومند کی طرف وہ آ جاتے ہیں، تو یہ ایک کیونکہ ان کے پاس جدید اسلحہ بھی آ گیا ہے، جو امریکہ نے چھوڑا ہے، $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا ہے، اس میں جو جدید ویپنز ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کے پاس ہے، اور وہاں سے سرپرستی بھی ابھی ہو رہی ہے افغان طالبان کی، اوپر سے انڈیا بھی وہاں پہ آگے پاؤں جما دے گا۔ تو کبھی بھی سفارتی محاذ پہ آپ کے ملک کے ساتھ تعلقات آپ کے کشیدہ رہتے ہیں، بات چیت کا راستہ آپ نے بند نہیں کرنا، اپنی کارروائیاں جو بھی کرنا ہے۔ پاکستان میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے فلاں فتح کر لیا، ہم نے واخان کوریڈور لے لیا، واخان کوریڈور اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے، ہم اس پہ 7-8 ویلا کر چکے ہیں، ہماری اس پہ نظریں ہیں، بس نظریں کا مطلب کیا ہے؟ نظریں تو کافی لوگوں کی ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایران جا کے، ہم تاجکستان جا کے وہاں پہ این آر ایف کو جو ہے، جو احمد شاہ مسعود ہے، پہلے شمالی وزیرستان تھا، اب نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، ہم اس کو، احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو وہاں جو ہیں اب، اور زیادہ تر جو فوج کے جو آرمی کے اہلکار تھے اشرف غنی کے دور میں، وہ سارے چلے گئے ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ سارے تاجکستان میں، ازبک اور تاجک نے پناہ لی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے ذریعے جو انڈیا میڈیا بھی یہ خبریں اچھال رہا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہیں، اور ہم بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، اور وہاں ان کو کہہ دیا گیا ہے۔ اب یہ مزید خبریں طالبان کو مزید ابھار رہی ہیں، افغان طالبان کو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو اس ٹائم پہ ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی سپورٹ کریں وہ طالبان کا ادھر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ تاجک اور ازبک کا جو ایریا ہے، واخان کی طرف اگر بات بنتی ہے، مگر وہاں پہ تو سٹل نہیں ہے نا، پاسبل نہیں ہے نا۔ افغانستان میں کوئی ایسی تحریک ابھی ہے نہیں، کوئی ایسا اپوزیشن کا بڑا دھڑا ہے نہیں، آپ اگر اس پہ کام بھی کریں گے تو یہ آپ دوبارہ ایک اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مار رہے ہو۔ تو اس کی وضاحت پاکستان کو کر دینی چاہیے تھی۔ افغان طالبان نے مزید اپنے لیے چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور ایران کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایران کا اور
طالبان کا ہرات میں جو افغان بارڈر پہ ایران بارڈر پہ ڈیم بنانے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کا پھڈا چل رہا ہے. مگر ایران کے تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اب اس خطے میں کمزور پڑ گیا. ان کے جو ان کے سپورٹر گروپ تھے شام میں، جب انہوں نے مار کھائی، اس کے بعد جو ہے حسن نصر اللہ کے جانے کے بعد ایران جو ہے وہ بڑا کمزور پڑ گیا. اب ان کی مزاحمتی گروپ میں ابھی وہ طالبان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے. اختلافات کے باوجود سفارتی سطح پہ بہترین تعلقات ایران اس ٹائم پہ افغانستان سے قائم کر چکا ہے. چائنا اپنے تعلقات قائم کر چکا ہے. رشیا اپنے تعلقات قائم کر رہا ہے. ابھی انڈیا بیچ میں آ رہا ہے. ہم نے ٹھیک ہے، افغان طالبان سے ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی کہ ہم ان کو لے کے آئے ہیں، 20 سال سے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے لیے بڑے فائدہ ہوں گے. مگر وہ ہمارے لیے نقصان. بس ایک پالیسی تھی، غلط ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی. اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اب ہم ان کو لگے رہے. اب ان کی اپنی حکومت ہے، اپنی بادشاہت ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. اب پیار محبت سے، سفارتی طریقے سے سفارتکاری کر کے کم از کم بات چیت کا راستہ اوپن رکھنا چاہیے تھا، تاکہ ہمارے جو مفادات ہیں اس کو نقصان نہ پہنچے. اب آپ اندازہ لگا لیں، وہاں پہ انڈیا بیٹھ گیا. ہم ویسے ہی بیلے سے بڑے پریشان ہیں بلوچستان میں. تو اب یہ اگر ڈائریکٹ افغانستان میں اسی طرح ان کو فنڈنگ ہوتی رہی، مزید اسلحہ آتا گیا، اب تو یہ بڑی قریب پڑ گئے ہیں. اب طالبان کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ انڈیا کو نکالیں. ہمارے مفادات کا تحفظ کریں. اب تو تعلقات اس نہج پہ آ گئے. اور یہ ان کے جو ستانکزئی ہیں، عباس ستانکزئی، وہ نجیب اللہ کے دور میں جو ہے سن 72 74 میں 78 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے امریکہ میں، اپنا انڈیا میں 4 سال کی وہ فوج کی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں. یہ سارے تعلقات اس کے تھرو بنے ہیں. جو پرسوں انہوں نے پاکستان کو دھمکی بھی دی ہے افغان نائب وزیر خارجہ عباس ستانکزئی نے، کہ آپ نے بابر، غوری اور عبدالی کے نام رکھے ہیں اپنی میزائلوں کے، اور ہمارے پاس یہاں پہ سارے بابر، غوری اور عبدالی ہیں. اگر وہ ہم چھوڑ دیں گے آپ کے اوپر تو آپ کو ہم بحر ہند میں غرق کر دیں گے. تو ان کے ذریعے انڈیا کے تعلقات، کیونکہ اب انڈیا کے ان کے پرانے تعلقات تھے، وہاں پہ رہے تھے، وہ تعلقات کو انہوں نے یوز کیا. ہمارے درجنوں طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جو پاکستان میں رہے، پاکستان میں انہوں نے رہائش اختیار کی، یہاں پہ ان کے بچے پیدا ہوئے، یہاں پہ ان کی پراپرٹیز ہیں. ان کو ہم نے ناراض کر دیے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اپنے ایک ملک ہے، اس میں طالبان کی حکومت ہے، جو ہم لے کے آئے ہیں یا نہیں لے کے آئے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ سفارتی سطح پہ تعلقات ہونے چاہیے تھے. آپ نے اپنا نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کو وہاں پہ لگایا، اور جس دن وہ مذاکرات کر رہا تھا اسی دن ہم نے ایئر اسٹرائک کر کے وہاں پہ افغانستان میں بمباری کر دی. یہ ایک میسج جو ہم نے کنوے کیا تھا. پھر ہم نے کلیم کیا کہ اس میں 40 سے 35 دہشت گرد تھے، عمر میڈیا سیل تھا، فلاں دہشت گرد تھا. پھر وہ کھڑے ہو گئے وہاں سے، انہوں نے بچوں اور خواتین کی شہادتوں کی ڈیٹیل بتائی. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں سے جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جتنے بھی کردن تنظیم TTP کے لوگ ہیں، وہ افغانستان میں موجود ہیں. ہماری ایک خفگی، ہمارا ایک گلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. مگر ہمارا تعلق انڈیا سے کس حد تک خراب ہے، اس کے باوجود ہم خود کوشش کر رہے ہیں سفارتی سطح پہ کہ انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں. تو یہ سفارتی چینل، بیک ڈور استعمال کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب ہم نے وہاں پہ اپنے تعلقات تو خراب کر دیے کہ ہم نے اپنے تعلقات کے مابین ہی جو ہے حملہ کر دیا تھا. مطلب ان کو اس کے پس منظر میں کچھ ہوگا نا کہ ہم نے عین مذاکرات کے موقع پہ اتنا بڑا حملہ کر کے تعلقات کو خراب کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے، ہمارے وفاقی وزیر دفاع نے یا وزیر اطلاعات نے یا نائب وزیر اعظم نے یا کسی بندے نے کوئی گوارا نہیں کیا کہ افغان طالبان کو ایک فون کیا جائے سفارتی لیول پہ تاکہ معاملات ٹھنڈے اور دوبارہ، نہ ہی کسی نے جانے کی زحمت کی. اب تعلقات ہم نے توڑ کے، حملہ کر کے توڑ دیے تھے، انہوں نے دوبارہ حملہ کیے. بڑی باتیں ہیں بیچ میں. افغان کے ساتھ ہمارے لاکھ اختلاف ہیں. TTP کو ہمارے سروں پہ مسلط کرنے والے وہی ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے افغان طالبان ہیں. پاکستان نے TTP کے خلاف مکمل کارروائی شروع کر دی ہے،
ٹی ٹی پی کا صفایا پاکستان کرنے جا رہی ہے، باقاعدہ آپریشنز ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر سفارتی سطح پہ تعلقات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ انڈیا نے وہ سپیس لے لی ہے، اور اب انڈیا ہمارے ساتھ بارڈر پہ بیٹھ کے دونوں کا گڑھ جوڑ ہوگا تو نقصان کس کا زیادہ ہوگا؟ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردی زیادہ ہو جائے گی، پختونخوا میں دہشت گردی ٹرپل ہو جائے گی۔ اس سال 2024 میں 444 حملے ہوئے ہیں، 1000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں۔ اب دوبارہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ پختونخوا میں بتایا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ دہشت گرد ہیں۔ کردن تنظیم ٹی ٹی پی کے جو اہلکار ہیں انہوں نے تشکیلیں کی ہیں، مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ تو بڑی سوچ بچار دوبارہ سے بیٹھنا پڑے گا۔ ان معاملات کو کم از کم جو بھی کرنا ہے، باتیں کرنے سے علاوہ منہ کھولنے سے پہلے سفارتی لیول پہ اپنے تعلقات کو بحال رکھیں۔ یہ ہر ملک کے ہم نے سفارتی تعلقات مکمل بند کر دیے اور جنگ جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے، لفظی جنگ، مگر ہم نے کیا کوئی بھی جنگ نہیں ہے ابھی تک، نہ ہی ہم نے واخان کوریڈور لیا ہے۔ 50 پروگرام ہم اس پہ کر چکے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم تاجکستان کی بات کر رہے ہیں کہ این آر ایف کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی انڈیا بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے۔ وہاں پہ بھی افغان طالبان جو ہے پاکستان سے ناراض ہے، حالانکہ وہ ریزسٹنٹ فرنٹ اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ اس قابل ہے نہیں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ لڑ سکے۔ یار افغان طالبان سے 2.5 لاکھ آرمی تو بھاگی تھی نا۔ اگر ان 3 سالوں میں آپ نے کوئی بڑے اٹیک ان کے دیکھے ہیں، چھوٹے موٹے اکا دکا، اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ ان کو بڑی مزاحمت کا سامنا ہو تو پھر بھی کوئی بات بنتی تھی۔ تو پاکستان کو ان چیزوں کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی۔ حالات ہمارے بڑے خراب ہیں، مگر سفارتی چینل، آپ کا جنگ بھی ایک ملک سے چل رہا ہوتا ہے، مگر سفارتی بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا، ہم پہلے ہی ہماری پالیسی افغانستان کے حوالے سے کیا ہوتی ہے کہ انڈیا یہاں پہ نہ آئے۔ انڈیا ہمارے مفادات کو نقصان انڈیا پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ قونصل خانے کھول کے حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں، اب طالبان کے دور میں دوبارہ آئیں گے۔ اب وہ تو آئیں گے اس چیز پہ کہ ہم اب افغانستان میں ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، صحت میں کام کر رہے ہیں، افغان مہاجرین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور چابہار تک منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، مگر وہ یہاں قونصل خانے کھول کے BLA کو مکمل سپورٹ کرے گا اور TTP کو سپورٹ کرے گا، اور پاکستان میں پختونخوا میں اور بلوچستان، یہ دونوں جلتے رہیں گے، دونوں ایریاز۔ تو اگر اتنا آگے پیک ہم چلے گئے تو پاکستان کے ساتھ بھی کوئی دوسرا آپشن ہوگا نا، کہ ہم نے یہ آپشن استعمال کیا ہے کہ افغانستان سے قطع تعلق کر دیا۔ آپشن کیا ہے پاکستان کے پاس؟ کیا آپشن ہے وہ ذرا ہمیں بھی پتہ چلے، گراؤنڈ پہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے، ناظرین، جو اپنے گھر سے کل جو ایک صحافی کا سوال کا جواب دیا ہے کہ افغانستان کو جو فنڈ جا رہی ہے 40 یا 48 ملین ویکلی، تو کیا وہ اس نے یکدم جواب دیا ٹرمپ نے کہ بلینز آف ڈالر جا رہے ہیں جو نہیں جائیں گے، ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، یہ اب وہاں پہ نہیں جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک تو افغان طالبان کو جو بڑا فنڈ ہے وہ اب نہیں جائے گا۔ جو فنڈ 21 ارب ڈالر کا بتایا جا رہا ہے، افغان طالبان تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈ جب امریکہ والے جا رہے تھے تو اپنی اتحادیوں پہ لگایا تھا، اور کچھ ادھر ادھر اگر انسانی بنیادوں پہ لگایا ہو تو وہ کوئی دوسری بات ہے، مگر ہمیں پیسے نہیں ملے۔ امریکہ کا ٹرمپ جو ہے وہ پیسے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ملک میں پیسے لے کے آ رہا ہے، وہ دیتا اب نہیں ہے، اب حالات بدل گئے۔ وہ کیلیفورنیا سے، وہ اپنا کینیڈا سے لڑ پڑا ہے کہ کینیڈا جو ہے اس کو شامل کر رہے، 51ویں ریاست جو ہے وہ امریکہ کی ہوگی، گرین لینڈ کے پہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو بہت سی چیزیں، اب برٹن سے، انگلینڈ سے لڑ گیا ہے، یورپی ملکوں سے لڑ گیا ہے کہ اپنی GDP جو ہے وہ نیٹو کو اب 2% سے 5% پہ لے کے جاؤ۔ تو بڑے معاملات، ڈونلڈ ٹرمپ پورے خطے، پورے دنیا کی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں امریکہ۔ پاکستان کو اپنے مفادات کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی 2025 میں زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ اب اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی پڑے گی، اور یہ جو ہم سفارتی لیول پہ جو ہماری غلطیاں ہیں
اس کو بھی سدھارنا پڑے گا. بے شک آپ کسی ملک کے خلاف جنگ کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, مگر آپ کی سفارتی لیول پہ تعلقات ضرور ہونے چاہیے, قائم ہونے چاہیے, ورنہ دوسرا آ کے اس سپیس کو فل کر دیتا ہے, پھر پرابلم جو ہے وہ سالوں سال چلتی ہے, پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.